بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام میڈیا کے شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ تشریف لائے۔ ایک اہم پریس کانفرنس ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو افسوسناک واقعہ 22 اپریل کو کراچی یونیورسٹی میں پیش آیا، 26 اپریل کو کراچی یونیورسٹی میں جو پیش آیا، جس میں ایک وین پہ حملہ ہوا، جس میں چائنیز 2 خواتین ٹیچر، ایک چائنیز مرد ٹیچر اور ایک وین ڈرائیور موقع پر ہی شہید ہو گئے تھے، اور اس میں چائنیز مرد ٹیچر، ایک پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ اور 2 رینجرز کے اہلکار جو کہ ان کی سیکیورٹی کر رہے تھے، وہ زخمی ہوئے تھے۔ اور یہ سارا واقعہ ایک خودکش حملہ تھا، جس میں ایک خودکش حملے میں ایک خاتون جو ہے وہ استعمال ہوئی تھی، اور جو اس پوری دہشت گردی کے واقعے میں لوگ ملوث تھے۔ اس واقعے کے بعد جیسے ہوا تو سندھ گورنمنٹ نے فوری طور پر چیف منسٹر صاحب نے اور پوری پاکستان کی گورنمنٹ بھی اس پہ بہت الرٹ تھی، اور انہوں نے تمام اداروں سے یہ کہا تھا کہ اس کی ہر حال میں، جس طرح پہلے واقعات میں بھی واقعات ٹریس ہوئے ہیں، اس کو بھی ٹریس کرنا ہے۔ اور اس پہ پھر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے، سندھ پولیس نے، پاکستان رینجرز نے، سب نے مل کر اس کیس پر جو ہے وہ تفتیش سٹارٹ کی، اور دنوں رات ایک کر کے ایک اچھی جو ہے وہ تفتیش سامنے آئی، اور اس میں کافی لیڈز ملی۔ اس پورے واقعے میں کی ذمہ داری اس وقت بھی بلوچستان لبرل آرمی نے قبول کی تھی، لبریشن آرمی نے قبول کی تھی، اور انہوں نے ویڈیو پیغامات بھی شائع کیے تھے، اس میں بڑے فخر کے ساتھ انہوں نے اس طرح کا افسوسناک اور بزدلانہ واقعہ جو تھا اس کے بارے میں انہوں نے اعتراف جرم کیا تھا۔ اس کے بعد سی ٹی ڈی انٹیلیجنس کی ٹیم نے سی سی ٹی وی فوٹیجز، جیو فینسنگ، فنگر پرنٹس، ڈی این اے کی جو بھی ان کو شہادتیں ملی، اور دیگر اداروں کے تمام حاصلہ انٹیلیجنس شیئرنگ کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے کراچی میں کالعدم بی ایل ایف بلوچستان لبریشن فرنٹ کے سلیپر سیل کے کمانڈر عرف شعیب عرف جہاں زیب عرف مرزا عرف نبیل عرف مراد عرف علی کے مورخہ 4/7/2022 کو ہاکس بے ماری پور روڈ کراچی سے گرفتار کیا۔ ملزم نے دوران انویسٹیگیشن انتہائی اہم انکشافات کیے اور بتایا کہ وہ کراچی میں موجودہ بی ایل ایف کے سلیپر سیل کا کمانڈر ہے، اور اپنی تنظیم کے کمانڈر خلیل بلوچ عرف موسیٰ کے حکم پر بی ایل اے کے دیے گئے مختلف ٹارگٹس کی ریکی کرتا رہا ہے، جس میں حساس تنصیبات اور کراچی یونیورسٹی میں کام کرنے والے چائنیز کی ریکی مکمل کی تھی۔ کراچی یونیورسٹی میں خودکش حملہ کرنے والے خودکش حملہ آور خاتون کے شوہر ڈاکٹر ہیبستان بشیر اور دوسرے انتہائی اہم دہشت گرد زیب سے کراچی میں ملاقاتیں کیں، اور مکمل رابطے میں رہ کر کراچی یونیورسٹی میں موجود چائنیز پر حملے کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں مدد کی۔ دہشت گرد نے انکشافات کیے ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کراچی یونیورسٹی میں ہونے والی خودکش حملے کا ماسٹر مائنڈ زیب ہے، جو کہ پڑوسی ملک سے پاکستان میں داخل ہوا، اور کراچی پہنچ کر اس نے اپنی رہائش خودکش حملہ آور خاتون شاری حیات بلوچ عرف برمش اور اس کے شوہر ہیبستان بشیر کے ساتھ دہلی کالونی کراچی والے فلیٹ میں رکھی ہوئی تھی۔ دہشت گرد خود بھی آئی ڈی بنانے کا ماہر ہے۔ روز وقوع حملے کے بعد دہشت گرد نے خلیل بلوچ عرف موسیٰ بی ایل ایف کمانڈر کے کہنے پر کراچی سے بلوچستان فرار ہو گیا تھا۔ دہشت گردوں کا آپس میں ٹیلی گرام کے ذریعے رابطہ ہوتا تھا۔ دہشت گردوں کے یہ نیٹ ورک بیرون ممالک کی سرزمین استعمال کرتے ہیں۔
ان کا کالعدم تنظیموں کا نیٹ ورک بیرون ملک کئی ممالک تک پھیلا ہوا ہے اور ان ممالک میں موجودہ علیحدگی پسند تنظیموں کے افراد سے بھی رابطے ہیں۔ دوران انٹروگیشن دہشت گرد نے سال 2021 جولائی میں گلبائی کے علاقے میں اپنے ساتھی ناصر عرف حارث اور شہزاد کے ساتھ ریکی کرنے کے بعد 2 چائنیز انجینئرز کی گاڑی پر فائرنگ کرنے کا اعتراف کیا، جس کے نتیجے میں ایک چائنیز نیشنل زخمی ہوا تھا۔ یہ وہ کیس تھا جو کہ پولیس پہلے ہی ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کو گرفتار کرنے کے بعد اس کیس کو بھی تقویت ملی۔ مذکورہ شخص نے مزید انکشاف کیا کہ سال 2013 میں بی ایل ایف میں شمولیت اختیار کی اور بلوچستان کے علاقے بالگتر میں سیکورٹی فورسز پر متعدد حملے کیے اور پھر سال 2017 میں سیکورٹی فورس پر نام ظاہر ہونے والے بی ایل ایف کے کمانڈر خلیل بلوچ عرف موسیٰ کے کہنے پر پڑوسی ملک فرار ہو گیا اور پھر پڑوسی ملک سے کراچی آ کر رہائش اختیار کر لی۔ دہشت گرد نے انکشاف کیا کہ کراچی یونیورسٹی کا دھماکہ بی ایل ایف اور بی ایل اے کا مشترکہ کام تھا۔ دہشت گرد نے سال 2020 میں کراچی میں پڑوسی ملک جا کر بی ایل ایف اور بی ایل اے کے کیمپ میں آئی ڈی بنانے کی تربیت مجید بریگیڈ کے ہیڈ کوارٹر میں کیپٹن رحمان گل کے گھر کے تہہ خانے میں زیب سے حاصل کی تھی۔ زیب ایک انتہائی خطرناک دہشت گرد اور آئی ڈی بنانے کا ماہر ہے جو کہ 26 تاریخ کو روز وقوع خودکش حملہ آور شاری سے پہلے کراچی یونیورسٹی میں داخل ہوا تھا۔ دھماکے کے بعد فوری طور پر یونیورسٹی سے نکل گیا تھا۔ دہشت گرد نے بی ایل اے سربراہ بشیر زیب، بی ایل ایف سربراہ خلیل بلوچ، ڈاکٹر علا نذر اور دونوں کالعدم تنظیموں کے تمام اہم کمانڈروں سے پڑوسی ممالک میں ملاقاتیں کی تھیں۔ دوران تفتیش کچھ غیر معمولی عوامل اور محرکات بھی سامنے آئے ہیں جو کہ ذیل ہیں۔ پچھلے سال سے خواتین، بچوں اور طلباء کے استعمال کرنے کی کوشش بڑھی ہیں۔ اس کے پیچھے ایک سوچی سمجھی پلاننگ ہے۔ یونیورسٹی کے طلباء اور خواتین میں ایجنٹ بنانے کی کوششیں دو رویہ ہے، اور ایک طرف معاشرے میں بے چینی پیدا کرنا ہے اور دوسری طرف ان طبقات پر لامحالہ آنے والے رد عمل کو ہوا دینا اور اس سے بھی ریاست کی ناکامی کا ثبوت قرار دینا ہے۔ اس مقصد میں جہاں کچھ نوجوانوں کو ٹریننگ دی گئی ہے، وہاں کچھ نفسیاتی طور پر عدم تحفظ کا شکار خواتین کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ شاری بلوچ کا کیس ایک نفسیاتی معالجوں کی ٹیم کے زیر تحقیق ہے۔ ابتدائی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ شاری بلوچ کو انتہائی مکارانہ نفسیاتی استحصال کا نشانہ بنایا گیا اور اس مقصد کے لیے شوہر ہیبستان اور ٹرینر نہ صرف اس کی نفسیاتی کیفیت کا فائدہ اٹھاتے رہے بلکہ مخصوص ادویات کا استعمال بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس معاملے کی تفصیلات علیحدہ طور پر آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ فی الحال اس امر کا لحاظ رہے کہ یہ سفاک اور مکار گروپ نہ تو بلوچ روایت کا پاسدار ہے اور نہ ہی اپنے مفاد کے علاوہ کسی اور نظریے کا رکھوالا ہے۔ جو لوگ خواتین اور بچوں کو استعمال کر کے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ انسان کہنے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ مقصد پوری اس چیز کا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں جو اس طرح کی تنظیموں میں شامل ہو کر بیرون ملک کی مدد سے ہمارے ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں کوئی فارن انویسٹمنٹ نہ آئے۔ جب ہمارے پاس مختلف ممالک کی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، مختلف پروجیکٹس پہ کام ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سی پیک جیسے اہم منصوبے ہمارے برادرانہ ممالک چائنیز کی مدد سے چل رہے ہیں، اس میں یہ دہشت گرد تنظیمیں اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ اور غیر ملکی ایجنڈے پہ چلتے ہوئے ہمارے ملک میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خدا نخواستہ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بیرون ممالک میں
کی انویسٹمنٹ کے لیے غیر محفوظ ہے. لیکن الحمدللہ جو کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, جس میں سی ٹی ڈی, پولیس, رینجرز, ہماری جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ان کی الحمدللہ اتنی قابلیت ہے کہ انہوں نے جس طرح پہلے تمام اہم کیسز کو ڈیٹیکٹ کیا ہے, اس کیس کو بھی ہمارے تمام انٹیلیجنس ایجنسیز, سی ٹی ڈی, پولیس, رینجرز سب نے مل کر اس کیس کو میں ایک اہم لیڈ حاصل کر لی ہے. جو مین دہشت گرد ہے اس کا اہم کردار وہ گرفتار ہو چکا ہے. باقی جو دہشت گرد جن کی گرفتاری کے لیے مزید لیڈز ملی ہیں, اور عنقریب بھی کچھ اور بھی اس کیس میں لیڈز ملیں گی جو کہ فی الحال ہم ابھی شیئر نہیں کر سکتے, لیکن انشاءاللہ تعالی یہ عوام کے لیے بھی پیغام ہے کہ پاکستان ہر لحاظ سے ہر چیز کے لیے محفوظ ملک ہے. اور اس طرح کے جتنے بھی دہشت گرد تنظیمیں, چاہے وہ بی ایل ایف ہو, چاہے وہ بی ایل اے ہو, یا اور بھی کوئی تنظیمیں اس طرح کا کام کر رہی ہیں جو پاکستان کو انویسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, ان کا نام و نشان ہماری سیکورٹی ایجنسیز اس پورے دنیا سے مٹا کے رکھ دیں گی, اور ہر حال میں ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا, اور قانون کے ذریعے ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں گی. کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ ریاست سے بڑا ہے. ریاست سے بڑھ کر کوئی بھی یہاں پہ نہ کوئی آرگنائزیشن, نہ کوئی شخص ہے, اور کسی میں اتنی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان میں یا پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی اس طرح کی کوئی سازش کرے. ان دہشت گردوں نے سے جس کو ابھی انٹروگیشن چل رہی ہے, اس نے یہ بھی انکشاف کیے کہ جو ہماری اہم انسٹالیشنز تھی اس کی یہ لوگ ریکی کرتے تھے, اور ان کے نشانے پہ ہماری اہم انسٹالیشنز تھیں. لیکن یہ تو ایک خدا کا شکر بھی ہوا کہ ہماری قابل فورسز نے ان لوگوں کو صحیح وقت پر گرفتار کیا, اور مزید بھی انویسٹیگیشن ابھی انیشل اسٹیجز پہ, جیسے مزید انویسٹیگیشن آئے گی تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ تک بھی شیئر کی جائیں گی. لیکن یہ ہم سب کو اپنے تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے جتنے بھی ہیں ان پر فخر بھی ہونا چاہیے, اور ان کو شاباشی بھی دینی چاہیے, اور یہ ان کے فرائض میں بھی شامل ہے کہ انہوں نے بہتر طریقے سے اس کیس کو ڈیٹیکٹ کیا. اور ہم یہ پیغام دیتے ہیں اس پریس کانفرنس کے ذریعے بھی کہ پوری دنیا کی انویسٹمنٹ, جتنے بھی ایسے ممالک ہیں جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, پاکستان میں اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں, پاکستان ایک نہایت ہی محفوظ ملک ہے. اور ہم ہماری جو چائنا گورنمنٹ کو بھی ہماری گورنمنٹ سے, ہائر فیڈرل گورنمنٹ سے بھی اور پروونشل گورنمنٹ سے بھی یہ ایشورنس دی گئی تھی کہ ہم اس کیس کو ڈیٹیکٹ کریں گے. تو یہ ان کے لیے بھی یہ ہے کہ جی الحمدللہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان لوگوں کو گرفتار کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی عنقریب بھی اور مزید بھی گرفتاری عمل میں آئیں گی. ایک میں صرف ایڈ کر لوں, شرجیل صاحب نے ساری باتوں کو تفصیل سے بیان کر دیا. میں اس کو سمرائز کرنا چاہوں گا. جو 26 تاریخ کا واقعہ تھا افسوسناک, تمام انسیڈنٹ کے بعد ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جس طریقے سے انویسٹیگیشن کرنے کا پروسیس, اور آپ نے دیکھا کہ فوری طور پر بی ایل اے نے اس کی ذمہ داری قبول کی. جو خاتون ہیں ان کی آئیڈینٹی ڈسکلوز کی گئی. سب کو پتہ تھا کہ وہ شاری نامی خاتون تھی, ان کے ہسبینڈ کی آئیڈینٹی سامنے آ گئی تھی. جو سب سے امپورٹنٹ لیڈ تھی جس کے اوپر ہمارے تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے کام کر رہے تھے, وہ یہ تھا کہ خاتون اکیلے نہیں تھیں, ان کے ساتھ ایک اور شخص موجود تھا, بٹ وہ شخص ماسک تھا, اس نے ماسک پہنا ہوا تھا, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنے میں دقت آ رہی تھی. تو جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں لیڈ ہے اب ہے کہ ہم نے جو 4 کیریکٹرز تھے اس انفارچونیٹ قابل مذمت انسیڈنٹ کے, ان 4 کیریکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا. یعنی کہ شاری جس نے یہ کام کیا, اس کا شوہر ڈاکٹر ہیبتان, تیسرا کیریکٹر کمانڈر داد بخش جس کو کل ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حراست میں لیا اور آج اس کا ریمانڈ ہم نے لے لیا ہے, اور اس کی انٹیروگیشن سے جو چوتھا کیریکٹر تھا زیب, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور اس سے میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ لیڈ اس کیس کو کنکلوڈ کرنے میں یا انٹیروگیشن کو, انویسٹیگیشن کو قانون کے مطابق آگے بڑھانے میں سب سے زیادہ آسانی ہوگی. دوسری چیز, جو ماضی میں اس طرح کے جو پاکستان دشمن, ریاست دشمن ادارے سازشیں کر رہے ہیں, جس میں جولائی 2021 کا واقعہ جس کے اندر 2 چینی باشندوں کو
کے اوپر اٹیک کیا گیا جس میں ایک زخمی ہوا تھا، اس کی ذمہ داری اس نے قبول کی. ایک بڑا نیٹ ورک انرتھ ہوا ہے. وہ سلیپر سیل جو چلا رہے تھے اس کو ہم پکڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر تمام لوگ، تمام ٹیم جو اس کے اوپر کام کری تھی وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. ان کے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ سی ٹی ڈی نے، رینجرز نے، پولیس نے، تمام ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے بہتر انداز سے انٹیلیجنس شیئرنگ کے ساتھ، کوآپریشن کے ساتھ یہ کارروائی کی، اور کل کے اس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے اندر ہم کو یہ کامیابی ہوئی ہے. کامیابی کے نتیجے میں جو انٹیروگیشن کی تفصیلات جو آ گئی ہیں سامنے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لی گئی ہیں، اور اب ریمانڈ کے بعد جو مزید تفصیلات آئیں گی وہ انشاءاللہ گاہے بگاہے آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ چار یہ دہشت گردوں کا تو کام نہیں ہے اتنا بڑا منصوبہ پلان کرنا، ان کے اندر لوکل سہولتکار ان کے بارے میں کیا پتہ چلے کہ سہولتکاری گاڑی کس نے اور گھر کس نے ان کو دیا؟ دوسرا یہ بتائیے گا جو ان کو فنڈنگ تھی وہ کہاں سے ہو رہی تھی، انڈیا سے ہو رہی تھی یا کوئی اور دہشت گرد تنظیم تھی جو ان کو سپورٹ کر رہی تھی، اور جو فرار ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کی گئی؟ دیکھیں جی، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کل گرفتاری عمل میں آئی ہے، اور انیشل جو بھی رپورٹ ہے، جو بھی انفارمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے. اس میں ظاہر ہے کہ وہ کس طریقے کے سفر سے یہاں پہ آئے، کون سی گاڑیوں میں آئے، کہاں سے ان کو گھر یہ کرائے پہ ملا، کس کے ریفرنس سے رہے، کرائے پہ گھر ہے، کسی دوست کا گھر ہے، کون کون اس میں ملوث ہے، جتنے بھی اس میں سہولت کار ہوں گے اس پورے پروسیس میں، ان سب کی لیڈ جو ہے انویسٹیگیشن کے بعد آئے گی. جہاں تک آپ نے کہا کہ جی کسی اور ملک کا، یس، یہ ان کو بیرونی پوری مدد شامل تھی. دیکھیں اس وقت مناسب نہیں ہے کہ ایک انویسٹیگیشن پروسیس میں کسی بھی ملک کا نام لیا جائے، لیکن جو بھی ملک ہوگا، جو بھی اس میں ملوث ہوگا، جو بھی گورنمنٹ لیول پہ، ذرا یہ میٹر اس وقت ہمارا کام ہے اس کو ریزالو کرنا، اس کیس کو ڈیٹیکٹ کرنا، اور جو بھی اس میں انوالو ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا دینا، اور اس کو یہ میسج دینا کہ اس ملک میں میلی آنکھ سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. اس ملک میں کسی بھی قسم کی اس طرح کی کارروائی کو حکومت کسی سے برداشت نہیں کر سکتی. جہاں تک کسی ملک کی بات ہوئی تو فیڈرل گورنمنٹ لیول پہ اس کو میسج بھی کنوے کیا جائے گا کہ آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے ہمارے ملک میں دہشت گردی کے خلاف، اور پھر جو بھی اس کے سفارتی نارمز ہوتے ہیں اس کا پورا خیال کر کے اس ملک کو انتباہ بھی کیا جائے گا، اس ملک کو بتایا بھی جائے گا. فی الحال میں سمجھتا ہوں کسی ملک کا نام لینا جو ہے نامناسب ہے. بالکل جی، وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ کیس میں ایک تو شاباشی انہوں نے دیے تمام اداروں کو، پھر میں کہوں گا کہ سی ٹی ڈی، ہماری پولیس، ہماری رینجرز، ہماری جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جیسے ابھی اسٹارٹ میں جیسے یہ کیس ریزالو ہوتا ہے تو ایک اچھا خاصا انعام جو ہے، کیونکہ یہ انعام کے بھی مستحق ہیں، یہ شاباش کے بھی مستحق ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ ادارے ہمارے لیے باعث فخر ہیں. دیکھیں آپ کو میں بات بتاؤں، ہمارے بڑے بڑے آبادی والے شہر ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم کراچی کی مثال کی، آپ کی بات کو تھوڑا میں تھوڑا اور اینڈ تک لے جاؤں، کراچی ایک بڑا شہر ہے جہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ اپ کنٹری سائڈ سے بہت سارے لوگ آتے ہیں، اور پورے ملک کا معاشی ہب ہے. یہاں پہ جہاں پہ بڑے شہر ہوتے ہیں پوری دنیا میں، وہاں پہ اس طرح کے کام کرنا تھوڑا آسان ہوتے ہیں، اور یہ لوگ مختلف بھیس پہن کر آتے ہیں، مختلف کر کے آتے ہیں چیزیں، اور ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ملک کے کسی اہم چیز کو ٹارگٹ کرنا جس سے ملک کی بدنامی ہو. حالانکہ جن تنظیموں کا ہم نے ذکر کیا وہ تنظیموں کا تعلق اس صوبے سے بھی نہیں ہے، لیکن ان کا ٹارگٹ یہ صوبہ اس لیے تھا کہ ان کو پتا تھا کہ ادھر کوئی ایسا کام کرے جس میں ہم ملک کی بدنامی کر سکیں، جس میں وہ انٹرنیشنل نیوز بنا سکیں. کانسیپٹ ان کا یہ ہوتا ہے، اور ان کے پیچھے سوچی سمجھی سازشیں بھی ہوتی ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ ہمارے پڑوسی ممالک جو ہے وہ ان کی معاونت بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھیں واقعہ نہیں ہونا چاہیے، میں اس کو بالکل اگری کرتا ہوں، کوئی بھی واقعہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی نے واقعہ کر دیا ہے، ہماری الحمدللہ یہ قابلیت ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی،
ہماری پولیس رینجرز کی کہ جتنے بھی بڑے واقعات ہوئے, آپ کو صفورہ کا واقعہ بھی یاد ہوگا, جتنے بھی کراچی میں بڑے بڑے واقعات ہو گئے, چودھری حسن شہید کا بھی واقعات ہوئے, جتنے بڑے واقعات ہوئے تھے وہ سارے بڑے کیسز جو ہیں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے الحمدللہ وہ ڈیٹیکٹ کیے, ان لوگوں کو گرفتار کیا, ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا. تو ہم زیادہ چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چھوڑ دیں, پولیس والے انویسٹیگیٹ کر لیں, انویسٹیگیشن کی جو تفصیلات آئیں گی وہ آپ. اچھا, میں آپ کو اس میں عرض کر لوں, میں نے آپ کو کہا کہ انویسٹیگیشن سٹارٹ پہلے سے چل رہی تھی, مین لیڈ مل گئی ہے. جب اس حد تک بھی پتہ چل گیا کہ اس کا مین ماسٹر مائنڈ کون تھا, آئی ڈی بنانے والا جو شخص تھا اس کا نام کیا تھا, اور پوری ڈیٹیل مل گئی ہے کیس کی, اور کہاں سے ٹریننگیں ہوئی ہیں, سب چیزیں, تو جو بھی اس میں انوالو ہوگا ظاہر ہے وہ سب کو گرفتار کیا جائے گا. اس وقت ہم پورا کیس اگر میڈیا میں ڈسکس کر لیں تو پھر کیا ہم ان کی معاونت نہیں کریں کہ ان کو کوئی ایج مل جائے اور وہ یہاں سے سلپ ہو جائے. دیکھیں جی, میں کنفیوز زیادہ نہیں کروں گا. وہ آپ موٹر بائکس کی جو بات کر رہے ہیں وہ ایک الگ آرگنائزیشن ہے, وہ بھی نیشنل آرگنائزیشن کا نام اس میں آ رہا ہے, لیکن جب تک ایک فائنل پوری چیزیں جو ہیں وہ مل نہیں جاتی تب تک آپ کو نہیں کہا جا سکتا. نیکسس ضروری ہے کہ ان لوگوں کا آپس میں نیکسس ہے, یہ ایک دوسرے کی معاونت کرتی ہیں, جتنی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں, جس طرح کی بھی اس طرح کی آرگنائزیشن, وہ ایک دوسرے کی معاونت بھی کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو سہولت بھی فراہم کرتی ہیں, ایک دوسرے کو سیف پیسیجز بھی دیتی ہیں. تو اس کے لیے جو کیس ڈیٹیکٹ ہوتا جائے گا, ڈیفینیٹلی مختلف کیسز میں مختلف لوگوں کو گرفتار بھی کی جاتی ہے, اور پھر جیسے ہی کوئی لیڈ ملتی ہے تو پھر پبلک کے سامنے ہم لے کے بھی آتے ہیں. میں میں ایک صرف آپ تمام میڈیا کے دوستوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کے کیسز کے اندر ہمیں قیاس رائے جو ہے نا اس کو اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ اس میں کسی اور کا فائدہ ہوگا. ہم سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ جو انٹروگیشن ہوتی جائے گی, انویسٹیگیشن کی تفصیلات آتی جائیں گی, وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی گائے بگائے. تو اس میں صرف یہ کہوں گا کہ کسی اور چیز کو اس طرح ایمفیسائز نہ کریں جب تک آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں اس چیز کو کنکلوڈ نہ کریں, تاکہ ہم اس کی انویسٹیگیشن کو قانون کے مطابق کنکلوڈ بھی کر پائیں اور پھر عدالت میں انشاءاللہ اپنا کیس بھی کامیابی کے ساتھ جیتیں. ہمارا مہمان صحافی جبل دیکھیں جی, یہ انڈیپینڈنٹلی ہماری ٹیم کی انویسٹیگیشن تھی, اور ہم نے پہلے بھی ایک تو نہایت افسوس کا اظہار کیا تھا, اور ہم لوگ ایز اے پڑوسی ایز اے ہوسٹ ملک ہم شرمندہ بھی تھے اس پہ کہ ہمارے ملک میں اس طرح کا واقعہ ہوا ہے, اور ہم نے پوری ذمہ داری کا گورنمنٹ نے, فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ نے اس کا اظہار کیا تھا. اس انویسٹیگیشن میں پیورلی اسٹارٹیڈ ود دا سندھ پولیس, سی ٹی ڈی, رینجرز, انٹیلیجنس ایجنسیز جتنی ہماری پاکستان کی ہیں, یہ ان کا جوائنٹ یہ سارا ایفرٹس ہیں. اور جیسے آپ نے سوال کیا کہ کسی اور غیر ملک کی کسی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی کی اس میں ابھی ہیلپ نہیں لی گئی. اچھا, اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں جو بتا رہے ہیں سی ٹی ڈی سے کہ جی چائنیز آئے تھے, ابھی بھی آئے ہوئے ہیں, ان سے بات چیت چل رہی ہے, لیکن جو بھی وہ انویسٹیگیشن میں مدد کے لیے
اگر ہمیں ٹیکنیکل سپورٹ ضرورت زیادہ پڑی تو ان سے ہم لوگ وہ ہیلپ لیں گے، لیکن فی الحال جو ہے یہ جتنا بھی کام کیا یہ ہماری لوکل نیٹ ورک نے کیا ہے۔ کیا آپ نے جس طرح کے ایسا سلیپر سیل کی طرح رہنے سے انہوں نے باقاعدہ پلان کیا، اس میں وقت لگا ہوگا، تو کوئی ایسی آیار آپ کے پاس موجود ہے کہ انہوں نے جس طرح پہلی مرتبہ خاتون خود کئی بمبار، تو کوئی ایسا مزید انہوں نے کسی کی اس طرح زہر سازی مائک ہے، مائک ہے، کوئی ایسی اطلاع ہے آپ کو اس ملزم سے کوئی ابتدائی تفتیش کے دوران ایسے شواہد ملے تو مزید کو ایسے خطرات ہیں؟ دیکھیے سمجھنے کہ جب یہ سلیپر سیل کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک نارمل لائف گزارا ہوگا، اور یہ جو خاص طور پہ بی ایل اے ہے اس کا بی ایل اے کا ذکر کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنا کام بنا ہوا ہے۔ اگر وہ 2017 سے وہ کراچی میں رہ رہا تھا، کیونکہ جب اس کے خلاف کارروائی ہوئی تو قانون نے وہ واپس کراچی بھاگ گیا، اور یہاں پہ وہ سلیپر سیل میں بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ سے ایک آدمی کی نارملی رہ سائیکالوجی والا نا کہ اس طرح لیکن لوگوں جو کو پیغام مینیپولیٹ خاص طور پہ ٹیلی گرام کے اپلیکیشن استعمال کرتے ہیں اس پہ اگر کمیونیکیشن ہوتا ہے بیرون ملک وہاں سے دوسرے بندے کو میسج ملتا ہے اس طرح یہ ٹریننگ بنا ہوا ہے تو اس طرح یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو آپ ذہن میں بٹھانے کی جو یہاں کام کر رہے ہیں ان کا بہت بڑا سیل ہونا ضروری نہیں ہے، اور جس طرح یہ شہری والا کام ہے ٹوٹل 4 بلینی چلی ہوئی ہے، 4 کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے یہاں بھیجا گیا، اور انہوں نے آگے پروگرام کر دیا۔ یہ بات کہ 100% آتی سیکیور ہوتی ہے تو اس دنیا میں کسی ملک میں ایک چیز میں ایک اور چیز واضح کرنا چاہوں، جو میں نے جو ہماری پریس ریلیز جو آپ کو بھی ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے، جو میں نے شروع میں پریس ریلیز پڑھی تھی، ایک چیز بہت اہم ہے جو کہ میں چاہوں گا کہ اس پریس کانفرنس کے ذریعے وہ ضرور جائے، اور پوری میں کہتا ہوں اگر فساد کی جڑ ہے تو وہ کانسیپٹ ہے، وہ تمام پیرنٹس کو چاہیے، تمام والدین کو چاہیے کہ اپنے جتنے بھی بچے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز پہ سختی سے نظر رکھیں، وہ کون سا مواد پڑھ رہے ہیں، وہ کون سا مواد سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، کون لوگ آپ کے بچوں کو برین واش کر رہے ہیں، کون لوگ ہیں جو آپ کے بچوں کو غلط راہ پہ لگا رہے ہیں، کون لوگ ہیں جو آپ کے بچوں کو استعمال کر رہے ہیں اس طرح کے بے ایمانہ حرکتوں کے لیے۔ اس کیس میں ایک چیز آبزرو ہوئی ہے، یہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک اور سانحہ کراچی میں ہوا تھا جس میں بھی اسٹوڈنٹس شامل تھے، میرے خیال سے سفور والا تھا جس میں سارے وہ پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس تھے اور ہائیلی گریجویٹ بچے تھے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور اس طرح کے لوگ تھے۔ اب وہ واقعہ میں کیا تھا، پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کا برین واش کیا گیا، مطلب کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ مختلف ٹولز کے ذریعے آپ کے اور ہمارے بچوں کو اس راہ پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے سٹارٹ سوشل میڈیا سے ڈیفینیٹلی ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے یونیورسٹیز میں کچھ ایسے ٹیچرز بھی ہم نے دیکھے ہیں، میں ابھی ان کیسز کا نام نہیں لوں گا، جو ان بچوں کو کبھی نیشنلزم کی طرف لے کر جاتے ہیں، کبھی ان بچوں کو اس طرح کا برین واش کرتے ہیں کہ جی یہی زندگی ہے، اور ان کو اس حد تک راغب کیا جاتا ہے کہ وہ پھر اپنی جان بھی اس بیوقوفی میں، اس ورغلانے میں، اس غلط سوچ کو جو ان کو پڑھائی جا رہی ہے یا ان کو سمجھائی جا رہی ہے یا ان کو اس کا ایک چہرہ دکھایا جاتا ہے، اس میں لوگوں کو انوالو کرتے ہیں۔ تو یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے بھی والدین ہیں پورے ملک میں، برائے مہربانی اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز، ان کے دوستوں پر، ان کے اٹھنے بیٹھنے پر، ان کے کہاں جا رہے ہیں کیا کر، اس پہ سختی سے نظر رکھیں، کیونکہ یہ معاشرے میں یہ خرابی پیدا کرنے والے کچھ ایلیمنٹ ہیں جن کا مقصد کیا ہے، باہر ملک سے ان کو فنڈنگ ہوئی، باہر ملک نے کچھ نے ان کو وہاں سے لٹریچر دیا، اس لٹریچر کے ذریعے، وہ غلط سوچ کے ذریعے سب کو انہوں نے ذہنی طور پر یرغمال بناتے ہیں۔ اس کیس میں بھی خاتون نے جو ہے، جو ابھی تک انویسٹیگیشن میں چیز سامنے آئی ہے، ایک خاتون تھی، اس کو اس چیز پہ راغب کیا گیا، اس کو برین واش کیا گیا، اس کو مینٹلی طور پر اس کو اس چیز پہ سائیکولوجیکل طور پر اس کو لے کے آیا گیا کہ جی یہ راہ ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے یہ پھر اس پہ پھر معاشرے کی ذمہ داری بھی آ جاتی ہے۔ ایک منٹ تھوڑا سا میں ایک منٹ بات کر دیتا ہوں۔ جو آپ بات کریں اس میں وہی بحث کر رہے ہیں کہ جس طرح شجیل میمن صاحب نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا تھا کہ جو ایک ماہر نفسیات کی ٹیم ہے اس نے جو انیشیل اسیسمنٹ اپنی دی ہے، اس کے اندر خاتون کی جو ویڈیوز ہیں، باڈی لینگویج کو جو اسیس کیا، جو اس کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو انالیسس کیا، وہ چیزیں سبسٹینشیٹ کرتی ہیں، اور کچھ اور ایویڈنس ایسے ہیں جو سبسٹینشیٹ کرتے ہیں کہ شی واز پرابلی، اس کو برین واش کیا گیا تھا، اور دوسرا یہ کہ شاید وہ انڈر ڈرگ یوز بھی تھی۔ یہ چیزیں سبسٹینشیٹ ہوئی ہیں، بٹ ابھی یہ چونکہ انیشیل اسٹیج کے اوپر ہے، انیشیل اسیسمنٹ ہے،
ग्रेजुअली जिस तरह उन्होंने बताया कि जब इस पर मजीद डेवलपमेंट होगी तो आपको मजीद इसके बारे में बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन प्लीज, आपका सवाल हो चुका है प्रयास करेंगे भाई। बाद में करें। गिरफ्तार किए मगर ज्यादातर जो मसला होता है वो प्रोसिक्यूशन का होता है, वो दुरुस्त नहीं होती और ये दहशतगर्द छूट जाते हैं, तो उसके लिए सिंध हुकूमत क्या कर रही है? ये वाकयात फिर दोबारा होते हैं और लोग छूट जाते हैं। देखिए मैं एक अर्ज कर लूँ कि हाई प्रोफाइल केसेस में वैसे भी गवर्नमेंट बड़ी प्रोसिक्यूशन की कोशिश करती है कि तगड़ी रहे, लेकिन हाई प्रोफाइल केसेस में बहुत कम इस तरह का हुआ है कि कोई इस तरह की लोगों को कन्विक्शन ना हुई हो। लोगों को कन्विक्शंस भी हुई हैं और गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, उन सबका एक ही मकसद है कि हर हाल में दहशतगर्दी को और दहशतगर्दों को एलिमिनेट करना। थैंक यू जी। अगली बार कर लें। कि ये मामले में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ ये पता चला कि पाकिस्तान भर में कन्फ्यूशियस सेंटर जो है वो बंद कर दिए गए।